السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیں۔ الشیطان، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ الشیطان، پورے حروف میں سے ہے، ساتھ میں اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ سے ادا کی جاتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پر دونوں جگہ زبر ہے، لیکن جو پہلی زبر ہے اس کو ہم نے بغیر کھنچاؤ کے ادا کیا ہے، یہ بڑی زبر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے مقابلے میں جو یہ دوسری تو کے اوپر جو ہے یہ زبر ہے، یہ کھڑی زبر کہلاتی ہے، اس کو ہم نے کھنچاؤ کے ساتھ ادا کیا ہے۔ یعنی کہ ویسے تو پڑھنے میں دونوں زبر ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کرتے ہوئے جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ اس میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو بڑی زبر ہوتی ہے اس کو بغیر کھنچاؤ کے پڑھا جاتا ہے، اور کھڑی زبر کو کھنچاؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لمبا پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ کھنچاؤ کے ساتھ پڑھنا، لمبا پڑھنا، صرف ایک الف کے برابر اس کو جو ہے کھنچا جاتا ہے۔ اس کو دیکھیں گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، اس کو دیکھیں گے۔ یعیدکم العین، حلق سے ادا کریں گے۔ یعیدکم الفقر، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور حلقیہ حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ فقر، حروف قلقلہ کو ہلا کر ادا کیا جاتا ہے، اس کو ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ فقر، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اب یہاں پر ہم اس کو دیکھیں گے۔ یا کے بعد جو یہ الف آ رہی ہے، جب اس پر کوئی بھی حرکت آ جائے، یعنی کہ زبر، زیر، پیش، ان تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے، یا اس پر اس طرح سکون یا جزم کی علامت ہو، تو اس کو حمزہ شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پھر اس کو ہم نے جھٹکے سے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو پڑھیں گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ، یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے، جیسے کہ ہم پچھلے سبق میں اس کی جو تشریح کر چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین، اس کا اخفا 15 صورتوں میں، یعنی کہ 15 حروف کے آنے سے، 15 حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ نون ساکن کے بعد آ جائیں یا تنوین کے بعد آ جائیں تو ان کی وجہ سے اخفا ہوتا ہے، اس کو مخفی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن میم ساکن کا جو اخفا ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی صورت میں، با کی صورت میں، یعنی کہ میم کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو ہم نے مخفی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ٹھیک ہے، حلق سے ادا کریں گے، اور شین کے بعد الف کے اوپر بڑی مد ہے تو بڑی مد کو کھنچاؤ دیا جاتا ہے، 3 الف کے برابر کم از کم اس کا کھنچاؤ ہو، یعنی کہ 3 الف سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن 3 الف سے کم نہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے بالفحشاء، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حمزہ پر ہم نے وقف کیا ہے کیونکہ آگے وقفے جائز کی علامت ہے۔ وقفے جائز کی علامت مطلب اس کا یہ ہے کہ اس پر جو ہے بغیر ٹھہراؤ کے آگے کا حرف پڑھ دینا، آگے کا لفظ پڑھ دینا درست ہے، لیکن اس پر ٹھہراؤ بہتر ہے، اور جو ہے بغیر وقف کے جو آگے کا حرف پڑھنا اس پر جائز ہے۔ آگے دیکھیں۔ واللہ، یہاں پر لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی گئی ہے کیونکہ پیچھے کا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے۔ واللہ یعیدکم
यहाँ पर देखें यईदुकुम, मीम साकिन है, पहला मीम साकिन और दूसरा मीम मुशद्दिद। तो जहाँ पर भी ऐसा हो कि पहला मीम साकिन हो दूसरा मीम मुशद्दिद हो तो उन दोनों मीम को आपस में मिलाकर आपस में मुद्गम करके पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर हम इसको पढ़ें यईदुकुम मग़फ़िरतम, इस तरह ये दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि इसको हम रवानी से पढ़ेंगे यईदुकुम मग़फ़िरतम। ठीक है, यहाँ पर ता की तनवीन के बाद मीम आ रही है जो कि 4 हरूफ या वाव मीम और नून, इन 4 हरूफ में से एक हर्फ है। तनवीन के बाद या फिर नून साकिन के बाद इन चारों हरूफ या वाव मीम नून, इन चारों हरूफ में से कोई हर्फ आ जाता है तो वहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना किया जाता है, यानी कि उसके साथ गुन्ना को मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पढ़ें मग़फ़िरतम। ठीक है, इसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु। ठीक है, आगे देखें वफ़ज़ला, मोटे हरूफ में से वफ़ज़ला, यहाँ पर लाम पर हमने वक्फ किया है क्योंकि आगे जो ये वक्फ़े मुतलक की अलामत आ रही है। इसको पढ़ेंगे वफ़ज़ला। आगे देखिए वल्लाहु, यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह की लाम पूरा अदा करेंगे क्योंकि पीछे का हर्फ जो है वाव ज़बर के साथ है। वल्लाहु। आगे देखें वासिउन अलीम, वासिउन। ठीक है, वासिउन अलीम, आइन हलक से अदा करेंगे और यहाँ पर जो है ये या मद्दा, तो इसकी वजह से हम लाम को एक अलिफ के बराबर खिंचाव देकर पढ़ेंगे वासिउन अलीम। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार खैर से मुस्तफ़ीद हों जो कि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।